السلام علیکم ناظرین، رحمت لکھنوی صاحب لکھنؤ کے پختہ کار شاعر ہیں۔ اساس فکر ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جس کے رسم اجرا ہوٹل میزبان لکھنؤ میں ادیبوں شاعروں کی موجودگی میں ہوئی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی اور فریضہ صدارت ممتاز صحافی اور ادیب احمد ابراہیم علوی نے انجام دیے، اور اپنے خطاب میں کہا، رحمت لکھنوی نے شاعری سے شہرت و دولت کے بجائے سچی عظمت حاصل کر لی ہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ رسم اجرا کے لیے میں زحمت دیتا ہوں صدر دینخوار کو، تمام مہمانان خصوصی کو۔ اور بھی پروگرام اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں جو مخصوص دستے مبارک میں آئی ہیں، فیضان خان صاحب یہ رحمت بھائی کو 500 روپے میں طرف سے پیش کر دیجیے۔ ایک عدد کتاب مجھے دے دیے بھائی، کتاب کی قیمت صرف 200 روپے ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جن صاحب کو کتاب خریدنا ہو رحمت بھائی کو پیسے دیتے رہیں، کتاب دیتے رہیں، لیکن نہ یہ بھائیوں کا 100 روپے واپس کریں اور نہ کوئی ان سے واپس دیں۔ پہلے 500 روپے رحمت بھائی کو پیش کر دیے، کتاب کی مطلب رحمت بھائی آپ وہیں تشریف دیجیے۔ بعد میں واپس نہیں جو نہیں کہتے ہیں کتاب جو آپ کی 20 سال تک یہ رحمت ہے، تو کتاب کو رحمت نہ سمجھیں۔ یہ جناب علوی صاحب یہ محمد علی علوی ہیں، تو صدر دینخوار کا آپ ہاتھ ملائیے تاکہ لگے کہ علوی اور دیجیے نا، علوی ہو ہی پائیے گا۔ یہ محمد علی علوی صاحب ہیں، یہ باقاعدہ دلی سے آئے ہیں، ملک کی راجدھانی میں تھے، ہمارے لکھنؤ میں تشریف لے آئے، استقبال ہے۔ مولانا صاحب نے 5 کتابوں کو وعدہ کر رکھا ہے، پیسے غالباً جیب کا نہیں، اس لیے تکلف ہے، لیکن وہ دیں گے۔ مولانا وعدہ ہے نا، بہرحال میں محترم انصاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور تمام لوگ ہیں، تو انصار سبھا سے لے کے جو فاروقی سبھا ہے لوگوں کی، ان سب کو چاہیے کہ رحمت لکھنوی صاحب کی کتاب کافی کمفرٹ اسکول سے نہ یہ باتیں نہ حاصل کی جائے، بلکہ کتاب کی قیمت دے کے ہی ان سے حاصل کی جائے۔ اب میں چلتا ہوں سیدھے مہمان خصوصی چاہتے ہیں دیر تک ہمارے درمیان میں ہمارے مہمان خصوصی جناب سید اطہر صغیر زیدی صاحب، اس کو دامت برکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے لوگ موجود زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بھائی بھرکم سلام وہی لوگ بول رہا معزز حضرات السلام علیکم۔ ڈائس پر موجود صدر محترم علوی صاحب، رحمت لکھنوی صاحب، معزز مہمان، سب سے پہلے میں آج رحمت لکھنوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ احساس فکر آج ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کے لیے قابل تعریف ہے۔ آپ لوگ کہ آپ نے اس کو قبول کر کے یہاں پر تشریف لائے۔ بہرحال آپ جیسی ادبی شخصیت کے سامنے گفتگو کی جسارت کی ہمت نہیں مجھ میں، اور کچھ کوشش کرتا بھی تو چناؤ آیوگ کی بیڑیاں پیروں میں لگی ہوئی ہیں، مجبور ہوں، اور 4:30 بجے میری ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں جانا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی کتاب آئی، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک اس پوسٹ پر ہوں جن کی بھی کتابیں شائع ہونی ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شائع کرانے کی کوشش کروں۔ شکریہ۔ سید بھی ہیں، اطہر بھی ہیں، صغیر بھی ہیں، زیدی بھی ہیں، تمام نسبتیں ایسی ہیں جس حوالے سے انہوں نے کام کا وعدہ کیا اور امید کی جانا چاہیے کہ اسی زمانے میں کام ہوگا۔ اور فخرالدین چیئرمین صاحب ایک بات اور آپ کے لیے، فخرالدین کمیٹی اور اردو اکیڈمی نے تقریباً 30 کتابیں شعراء و ادبا کی خریدی جاتی ہیں۔ اگر یہ سلسلہ آپ کے زمانے میں شروع ہو جائے تو بات خراب ہو جائے۔ مرزا شاہد لائق پوری صاحب بیٹھے ہیں، ان کو کیا کچھ کرنا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن ہم نظامت ہو ضابطے نہیں کر پاتے، تو ضابطے نہ آتے تو رابطہ نہیں ہو جاتا۔ تو اب میں چاہتا ہوں لوگوں کو بلاتا ہوں، کام ہوتا ہے،
اور بہت ہی تمام شخصیات ایسی ہیں جو رحمت بھائی کو گفتگو کر سکتی ہیں، گھنٹوں کر سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک ہی گھنٹے ختم کرنا ہے سب. اب اس لیے سے کرتا ہوں محترم واصف فاروقی صاحب کو. واصف صاحب اس درجے سے شاعریاتی نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے، تو گائیڈ لائن دی ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. اس سے جب آپ کہیے نہیں بولنا ہے تو زیادہ اچھا بولتے ہیں. سنا ہے واصف فاروقی صاحب آئے. سب کو مشترکہ طور پر سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدر اعلی وقار، ممبر پر تشریف فرما تمام معزز مہمان، خواتین و حضرات، یہاں کہیں بھی رضوان فاروقی نظامت کرتے ہیں، ہر لحظہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی کسی نہ کسی امتحان میں آئے کہ شخص یقیناً مبتلا کرتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. کیا ہے تو یہ جتنی دیر رضوان صاحب کے ہاتھ میں مائک تھا یہ بالکل ٹھیک تھا. یہ بھی کوئی کانسپریسی ہے جس کے تحت یہ تابع اشارہ کرتے ہیں تو بولنے لگتا ہے، اشارہ نہیں ہوتا ہے. بڑے خوشگوار کا ماحول ہے اور بہت اچھی تقریب. رحمت لکھنوی صاحب کی اساس فکر ہم سب کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. 2021 میں اس کی اشاعت ہوگی. 2021 ابھی ختم ہوا ہے، 2022 کے آغاز میں ہی رونمائی ہو گئی اس کی. مبارکباد میں اپنی طرف سے پیش کروں گا. لیکن یہ پبلک پلیٹ فارم یہاں پر رحمت بھائی کے سلسلے کی کچھ گفتگو میں چاہتا ہوں. میں نے کتاب اب تک نہیں دیکھی تھی اور اس اصلی طور پر دیکھ کر کوئی کتاب کے سلسلے کی گفتگو کی نہیں جا سکتی. ایک تو احمد شریف علی صاحب کی سرحد جہاں کہیں ہوتی تو میں نے کی ایک تبلیغ میں جو مغلب ہوں، خاص طور پر ایک کام ہے، یہ کبھی آج تک لکھ کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، لکھ کے بولتے ہوئے نہیں دیکھے گئے. تو میں بھی کبھی لکھ کے کچھ نہیں بولتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا بولنے میں ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹیلی پرامپٹر کسی کا خراب ہو جاتا ہے، ہوتی ہے اس سے بھی سبق لینا چاہیے. ہم سب لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہی زبان تک آیا. اس کے ٹیلی پرامپٹر کے سہارے سے اگر کہیں جھٹکا کھا گیا آدمی کو بہت ذلیل ہونا ہوتا ہے، تو میں بچتا ہوں اس سے. بہرحال بڑی اچھی شخصیات کی موجودگی میں یہ رسم اجرا ہو رہی ہے اس کتاب کی. رحمت لکھنوی صاحب سے میرا تعلق کتنا پرانا ہے اس کا کوئی میرے پاس حساب نہیں ہے، لیکن شاید اپنی عمر کی 40-50 سال تو ہو ہی گئے ہیں لکھنؤ سے رابطے میں. 1980 میں سے باضابطہ طور پر لکھنؤ کی ادبی تقریبات میں میں شریک رہا ہوں اور وسیلہ ان سے ملاقات کا اتنا زبردست وسیلہ تھا جن کو یاد کر کے آج اس وقت عجیب سا احساس ہو رہا ہے مجھے. حمزہ قادری صاحب میرے بڑے کرم فرما، بڑے مشکل میرے بڑے بھائی کی حیثیت تھی ان کے وسیلے سے رحمت صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. کاش بندہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ ملاقاتیں اتنی اچھی ہوئی کہ یہ میرے قلعے تک بھی تشریف لے گئے. بہرائچ میں یہ میرے مہمان رہے اور میرے گھر کو اور میرے گھر والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ان کی ضیافت کا شرف حاصل کیا. تو یہ خوبیاں ان کی کتنی ہیں اس کی تفصیلات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس کی شخصی طور پر جانتا ہوں. میں لیکن مشاعروں کے حوالے سے آدمی کو شہرت مل سکتی ہے، آدمی مشہور ہو جاتا ہے، تو یقیناً میری شہرت رحمت لکھنوی صاحب سے کہیں زیادہ ہے. اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. مجھے ان سے زیادہ وہ جانتے ہیں، لیکن جہاں تک شاعری کا تعلق ہے میں لکھنؤ کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کی لسانی اور تہذیبی اقدار پامال ہو رہی ہے اور وہ منزل اب نہیں ہے جو 40 برس پہلے یا 50 برس پہلے ہوا کرتی تھی. اس میں زوال آیا. اس کے باوجود اپنے لسانی قدروں کو محفوظ رکھنا، لفظوں کی نشست و برخاست کو محفوظ رکھنا اور اس کے اعتبار سے فرق و غلط کا شاعری کرنا، اس میں رحمت لکھنوی صاحب اس منزل پر ہے جہاں تک مجھے پہنچنے میں کئی جنم دینے پڑے گی. یہ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں. شاید اعتراف میں بہت پیچھے ہوں. بہت اچھی شاعری ہمیشہ کی ہے انہوں نے. ہمارا جو ہے شخصیت ہے لیکن ان کی نیکیاں ہیں کوئی ایسے واقعات. رضوان صاحب آپ کے لیے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، میں جگہ نہیں رہا ہوا. ایک مشاعرے کے کنوینر تھے رحمت لکھنوی صاحب. رحمت صاحب نے مجھے فون کیا، کیا آپ آنا ہے؟ میں حاضر جاؤں گا.
کل کے لیے کوئی تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے. میں نے بانیان محفل سے کہہ دیا ہے کہ دیکھیے کسی بھی شاعر کو 500 روپے سے کم نہیں دیے جائیں گے. یہ ان کی نیکی اور شرافت کی انتہا ہے. اور اس کے باوجود صاحب میں اپنے حوصلے کو اجازت دوں گا کہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا میں وہاں پہنچا. تو یہ زمانہ دیکھیے اور یہ اس اماؤنٹ کو جس سادگی سے یہ بات کہی تھی اس سادگی پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا تھا. میں آگے ظفر شہیدی کا تذکرہ کر رہے تھے اس بار میں. ظفر شہیدی میرے جو بڑے عزیز دوست تھے, بہت ہی قربتیں تھیں ان سے میری. تو یہ وہ زمانے کا لکھنؤ تھا. مجھے یہ شرف حاصل ہے خاص طور پر لکھنؤ میں. اپنے آپ کو اس معاملے میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان کی جس منزل میں اس وقت تھا اس سے دگنے ان کے جتنے بھی شاعر تھے ان سے سب سے میرے مراسم تھے, اٹھنا بیٹھنا تھا. یہ منظور پروانہ صاحب کی اس کی شاعری ہے کہ میں وہاں خاص طور پر دانش محل میں بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ اکثر و بیشتر جایا کرتا ہوں. جب سے وہ سائے نہیں رہے میرے سر پہ اس کے بعد سے ہمت نہیں پڑتی ہے مجھے, میں دانش محل کی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا ہوں. اور لکھنؤ میں آنے کے بعد یہ ایک بدنصیبی ہے کہ میں لکھنؤ آیا تو وہ پوری صف جو میری سرپرستی کیا کرتی تھی, میرے ساتھ شمپے وہ پوری صف دنیا میں نہیں موجود ہے. ان کی آخری کڑی کے طور پر رحمت لکھنوی ہے. اس وقت وہی سلسلہ ہے, مولویت کا وہی علاقہ ہے جہاں کئی گھنٹے میں گزارا کرتا تھا ان سب کے ساتھ بیٹھ کر. رحمت بھائی ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن اب لکھنؤ آنے کے بعد ایک عجیب سا مسئلہ یہ ہو گیا, جیسے انہوں نے بات کہی کہ صاحب ملک زادہ ملک احمد صاحب نے تو بالکل انٹیریئر میں اپنے آپ کو آباد کیا. انہوں نے ایک ٹیکنیک اختیار کی کہ ملک زادہ صاحب نے ایک پوسٹ کارڈ, انہوں نے کہا کہ ایک پوسٹ کارڈ میرا اس پتے پر مجھے آج ایک پوسٹ کارڈ لکھ کے خالی بھیج دو. صرف یہ چاہتا ہوں کہ ڈاک خانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ڈاک یہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اس کو چیک کرنے کے لیے ملک زادہ صاحب نے یہ تحقیق نکالی تھی اور وہ پوسٹ کارڈ تسلیم کیا کرتے ہیں سب کو. میں 10 پوسٹ کارڈ بھیج دیجیے یا لکھوا دینا کچھ لوگوں سے پہنچتے ہیں کچھ تک نہیں پہنچتے. تو یہ میں نہیں کر پایا. میں بھی ایک ایسی علاقے میں آباد ہوں جو لکھنؤ سے بہت باہر ہے, لیکن اس کے باوجود پتہ بہت آسان ہے. تو جو یہ خالص سبرتی صاحب میرے سامنے موجود ہے, یہ اطلاع سے میرے اسی انکلیو میں ہی ہے جہاں میں رہتا ہوں. پتہ اگر میں بتا بھی دوں تب بھی آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے. جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں آسانی سے کہ میں آ جاتا ہوں کسی دن, اس میں یہ سلیم کابل خاص طور پہ یہ میرا خیال پچھلے 1 سال میں انہوں نے مجھ سے 12 وعدے کیے ہیں گانے کے, لیکن وفا ایک بھی نہیں کیا. جب سلیم کابل جیسا جوان نہیں پہنچ سکتا ہے تو میں کسی بھی ان کی مرضی چاہے شخصیت سے نہیں کر سکتا ہوں کیا نہیں پہنچے. رحمت صاحب سے خاص طور پر التماس کروں گا میں کہ کوئی موقع ایسا نکالیے کہ آپ میرے غربت کے اندر جہاں بھی پہنچ جائیں آپ رہائش میرے گھر جا سکتے ہیں. تو یہ گھر جہاں میں اب آباد ہو گیا ہوں اور اس وقت تک آباد رہوں گا جب تک مجھے یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا ہے. اور وہ اٹھانے کا کام میں چاہتا ہوں کہ مضبوط کاندھے میرے لیے بھی محفوظ ہے جو مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. کتاب میں نے بالکل نہیں پڑھی ہے لیکن شاعری کا لہجہ جانتا ہوں, شاعری کا ٹیمپرامنٹ جانتا ہوں ان کا, اور اس لہجہ اور ٹیمپرامنٹ سے یقین ہے یہ کتاب کسی کے شخص کی زینت نہیں بنے گی بلکہ یہ کتاب بستر پر تکیے کے پاس رکھی جائے گی. اور وہ باشعور اور وہ بہت جو غالب ہوگا اس کتاب کا وہ اس کو پڑھنے کے بعد سکون کی نیند سو سکے گا, اتنا مجھے یقین ہے. غزل کی شاعری ہو یا نعت کی شاعری, ہر میدان میں مختلف اصناف و سخن میں جناب رحمت نے اپنے قلم کو جس طرح استعمال کیا ہے وہ استعمال اس کتاب میں بھی آپ کو ملے گا. غزل کا مجموعہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجموعہ نعت کا بھی بہت جلد مدرام کا آئے, ہم سب لوگ اس کو بھی شرکت کریں. بہت بہت مبارکباد. مجھے آپ نے اس سب میں شامل کیا, یہ نہیں اب نہیں ہے, یہ اس سب میں شامل کیا, اس کے لیے محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. منصور حسن خان صاحب نے شاید ان کا آفتاب کا ڈانٹی صاحب کا وہ یاروں نے کتنی بہت بسائی ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہوں. ان کے سلسلے کا کوئی جشن کر رہے ہیں منصور حسن خان صاحب, تو شاید مجھے ہو سکتا ہے فون آ جائے کہ میں بھی آؤں. اگر ایسا ہوا تو میں آفتاب حسن صاحب کے جشن میں ضرور شرکت کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. ہم لفظوں میں بھی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بڑے لوگوں کو آتا ہے واسطہ میں نے سکون کیا اور کرامت ان کی, اور کہا کہ ان کی شاعری بہرحال لوگوں کو سکون پہنچاتی ہے. یہ وہ شاعری نہیں ہے
جس کو الماری میں رکھ کے بھول جائے گا، ہر چیز کو سراہنے رکھتے ہیں. قاضی سرحدی صاحب یہ مسلسل غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان تمام شعراء کو میں جگہ دوں گا مائک پہ، جنہوں نے رحمت رسول صاحب کے متعلق کچھ کہا ہو. مجھ سے اکثر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی محفل کامیاب کرنا ہو تو وہاں شاعری ضرور کرائیے. تو میں نے کہا اس جو ایک بدعت ہے کہ شاعر کو بھی آدمی سننا نہیں چاہتا، شاعر کی گفتگو بھی سننا نہیں چاہتا، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، بلکہ جو موضوع ہو اس کا حق ادا کیا جائے. اب میں چلتا ہوں، جناب زبیر انصاری صاحب نے 2100 روپے مجھے بھجوائے ہیں، میں اس کا اعلان کر دوں گا کافی طور پہ، اور بہت سی پدار و شخصیات وسیم بھائی ہنس رہے ہیں، کہیں گے ابھی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں میری بات ہوئی آپ پیسے بھی دیجیے. محمد علی صاحب ہے نا، نہیں پیسے دے دیے، ہم کو بتا تو نہیں نا، ہم اعلان نہیں کر سکتے. محمد علی صاحب پہلی مال پہنچا چکے ہیں ہمارے صاحب کتاب جناب رحمت رسول صاحب تک، اور رحمت آئی اس کو ہماری سمجھ کی جیل میں رکھنا مجھے نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اچھا ہے تو پیسے مستر آئے تو کا اعلان کرتا ہوں. زبیر بھائی جو پیسے مستر بتائیں اس کا میں نے اعلان کر دیا، جب رحمت بھائی ہم سے بعد میں جائیں تو وصول سکتے ہیں. میں چلتا ہوں جناب یہ اعلان کرتا ہوں کہ مرزا شاہد محفوظی صاحب ہوتا عام طور پہ یہ ہے، شاعری سب نے اچھی کی، کوئی شاعر اردو ایسا نہیں ہے جس کے ہم کوئی بات ایسی کوئی شعر نہ ہو. حالانکہ ہمارے شہر میں ایک شاعر تھے جو آخری وقتوں میں بخار بھیجتے، لیکن انہوں نے شعر یوں کہا، انہوں نے کہا کہ بھیجتی کائنات ڈولی میں، بھیجتی کائنات ڈولی میں، پھر بھی کہتے ہیں کچھ بلا نہیں. یا ایک شاعر تھے اسحاق حسیری، حسیری اس لیے لکھا خود کو کہ چٹائی بننے والے جو خاندان ہوتے ہیں اس سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اپنا تخلص ایمانداری سے رکھا، حسیری کہا. لیکن انہوں نے کہا کہ تمام ڈگریاں لے کر بھی پیٹ کی خاطر. تشنا عالمی نے کہا تھا گاؤں گھر سب سے جڑا شہر میں آیا تشنا، حجرائے دل کو ہی چوپال بنا رکھا ہے. لیکن انہوں نے کہا جو بالکل غیر پڑھا لکھا شاعر تھا اس نے بھی ایک اچھا شعر دیا. اس نے کہا کہ تمام ڈگریاں لے کر بھی پیٹ کی خاطر اندھیری رات میں رکشہ چلا رہا ہے کوئی. یہ اردو شاعری کا اعزاز ہے. لیکن اچھی شاعری کہیں بھی پنپ سکتی ہے، کسی بھی شکل کے سامنے آ سکتی ہے. جس شاعر کا آج یہاں ذکر ہے وہ رحمت رسول صاحب ہیں، ان کے متعلق غلام نصیر صاحب نے کہا گفتگو کی، اس کے بعد محترم واصف فاروقی صاحب نے، اور اب میں چلتا ہوں جناب منظور مولانا صاحب کے حضور، انہوں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہے جو جانتے بھی ہیں، یعنی ان کو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ہمارے استاد کا دوسرا تھا کہ سب جانتے ہیں آپ کو پہچانتا ہے کون. یہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اس لیے ان کا حق زیادہ ہے. یہ پھر گفتگو بولنے کے لیے معذرت ہوں کہ میں تھوڑا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کہنا تھا میں نے اس کتاب میں مضمون لکھ دیا ہے، وہ موجود ہے. فی الحال چند لائنیں اسی کتاب سے. اساس فکر کی شاعری دامنے دل کو کھینچ کر قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اس کے نگار خانہ شاعری میں ایسے شعر بھی ہیں جو لوح یادداشت پر نقش بن کر رہ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر تخلیق کار اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، اور جو شاعر اپنے عہد کی ترجمانی نہیں کرتا ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے. رحمت لکھنوی کی شاعری بھی اپنے عہد کی اچھائیوں برائیوں اور مسائل سے پر ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اسے خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے. رحمت لکھنوی کی شاعری کی اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے تجربات، مشاہدات اور احساسات کی روشنی میں اپنا موقف طے کرتے ہیں، اور اپنے اس موقف کو صاف طور پر ظاہر کرتے ہوئے فیصلہ بھی سناتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس کام کو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں. اظہار کا یہ رویہ محسوسات و تجربات اور احساسات کی آنچ اور ریاضت کی محنت کے بعد ہاتھ رکھتا ہے. ان کے اکثر اشعار تلاش ذات، عرفان ذات اور تکمیل ذات کی خواہش سے ممنون نظر آتی ہیں. وہاں تک کی باقاعدہ لکھے پڑھے آتی ہیں، تحریر کے لائے انہوں نے کہا نہیں کیا کہ آپ دادا کی بات ہوتا ہے اور چیزیں کریں ہماری طرح، تو انہوں نے پہلے سے پرچہ تیار کر دیا. آپ جمع ہوا لکھے اچھا ان سے خریدنے میں یوں ہی کہتا ہے تمام کتابیں تعلیم میں یوں چلی جاتی ہیں. تو فرمانا بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اپنے لکھے ہوئے مقالے کو جو کتاب میں چھپا ہے اس کی چند سطریں یہاں پہ پڑھ گئی. صحیح تعبیر کیا لکھا بھیا زبیر بھائی نے 2100 روپے پیش کی، باقی لوگوں نے خفیہ طور پہ رحمت بھائی کو پیسے دیے. حالانکہ میں ادب میں خفیہ سلیقہ پسند نہیں کرتا، یہ اسلام میں طریقہ یہ کہ ایک ہاتھ کی طرف دوسرے کو نہ ہو،
لیکن ہر موقع جس میں ترغیب کا مسئلہ ہو وہ کام دل جہر کرنا چاہیے بل اعلان. میں شاید بھائی کو یہ جگہ پور ہم نے گفتگو چالو کی تھی شاعری والی وہ کر لی بیچ میں. وہ کہنے کا مقصد یہ تھا شاعر کو تفصیل نہیں کرتا. مرزا شاہد لہدھوی صاحب باقاعدہ شاعر ہیں, استاد شاعر ہیں, صاحب دیوان شاعر ہیں, لیکن انہوں نے ان کے لیے ایک سند کا اعلان کیا تھا کہ وہ ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں تحریری طور پر. وہ ایوارڈ ہے احساس ادب کی طرف سے, احساس ادب لکھنؤ کی فعال تنظیم ہے, اس کی جانب سے مرزا شاہد جناب رحمت رسول صاحب کو نوازے حاصل کیا. اس گروہ میں کسی کی شاعری متاثر کرتی ہے, یہی منظر معراج ہے. میں خود احمد دیتا ہوں مرزا شاہد لہدھوی صاحب کو میں چند جملے کہہ دوں. اس لیے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ نوجوان بھی آج کل اس طرح کا جذبہ نہیں رکھتے. جذبات ہے لیکن سہمے سے آدمی کہنا چاہتا ہے لیکن کھل کے گفتگو نہیں کرتا ہے. مرزا شاہد لہدھوی صاحب کی اس منزل میں ہے, یہاں پہ وہی واقعہ مجھے دہرانا پڑتا ہے جس طرح غالب نے مومن کے ایک شعر کو یہ کہا کہ ہم اپنا پورا دیوان اس پہ قربان کریں. نہ دیوان قربان کیا گیا نہ مومن نے وہ شعر اس کو دیا, لیکن عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ تھا جو اس زمانے میں تعلیم کی انتہا تھی وہ کی گئی. جس طرح مرزا شاہد لہدھوی صاحب کو انہوں نے شاعری میں, کتابوں میں, ہر چیز میں رحمت رسول صاحب سے آگے ہیں, لیکن انہوں نے یہ ان کے فن کو, ان کی شاعری کو اس حد تک پسند کیا کہ سب کے سامنے بھی اعلان کو ان کو اپنی بزم کی جانب سے نواز رہے ہیں. یعنی یہ ویسا ہی واقعہ ہے کہ غالب کہیں مومن سے کہ اپنا یہ شعر مجھے دے دو اور پورا دیوان لے لو. اس واقعے کی تعریف ہونا چاہیے, تالیاں بجائی جانا چاہیے. ابھی کا میں یہ اطلاع نہ ہو کہ میں نے ان کو رحمت دی تھی. ڈاکٹر پروین مرزا صاحبہ وہ بہت ہی ادیبہ ہیں, لکھتی ہیں, اسی لیے ہم لوگ قبض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مرزا صاحب نے نہ صرف اردو کی خدمت کی, اردو کے لیے پوری پہچان بھی دے دی, بلکہ اپنے گھر میں بھی اردو کی طرح کو وطن کا جو ہے سارے صاحب بچے رکھتے ہیں. آئیے ڈاکٹر پروین مرزا صاحبہ تعلیم کے ساتھ صدر محترم اور تمام معزز حاضرین جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت صاحب آپ کی یہ کتاب ایسے تو پرسوں مرحوم ہی تھی, لیکن میرے تک کل پہنچی تو بس مختصر کا وہ مطالعہ کر کے تاثرات رحمت لکھنوی صاحب کا شمار لکھنؤ کے کامیاب شاعروں میں کیا جاتا ہے. وہ شاعروں میں اردو شاعری کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں لکھنؤ کی شعری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تحقیقات سے اس کے خزانے میں قیمتی اضافہ کر رہے ہیں. آفاق فکر ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے. اس کی اشاعت کے لیے میں کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. ایک حساس اور دردمند دل رکھنے والا شخص ہی بہتر اور متاثر کرنے والی شاعری کر سکتا ہے. ایک اچھا فنکار اپنے محسوسات کی گمگیر معنویت اور انسانی زندگی کے رونقوں قید کے ساتھ اپنی گہری وابستگی کے سبب فکر و نظر کی دنیا میں نئے نئے جذبے دریافت کرتا رہتا ہے. مگر یہ محسوسات کے ابلاغ کا مسئلہ اپنے اندر ان تمام اجزاء کو سمیٹ لیتا ہے جن سے مصنف کی شخصیت عبارت ہوتی ہے. شعر کہنا اور شاعری کرنا اہم بات ہے, مگر کہاں اور کس طرح کہا گیا ہے ان باتوں کی اہمیت کو بھی اسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک اچھا شاعر اپنے اطراف کے ماحول اور حالات سے متاثر ہو کر الفاظ کی نشست و برخاست اور ان کی خاص ترتیب سے اس کیفیت کے تمام تشکیلی عناصر کو اپنے شعری سانچے میں ڈھال کر اپنے محسوسات کو ظاہر کر دیتا ہے. اس شعری پر میں اساس فکر کے شاعر رحمت لکھنوی صاحب الفاظ کی نشست و برخاست کی کیفیت آفرینی کے فن سے پوری طرح واقف نظر آتے ہیں. انہوں نے الفاظ کا انتخاب مائلانہ چوکدستی سے کیا ہے جو آتش کی زبان میں مترادف مرصع سازی کے ہیں. اپنے گیت و پیش کے حالات, سماجی نابرابری, مذہبی تفریق, ظلم, استحصال, ناانصافی وغیرہ ان تمام باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے احساسات کو منظوم پیرائے میں بیان کر دیا ہے. آج کل کا ماحول اور آج کل کا انسان مادہ پرستی کا شکار ہو کر
इंसानी अवदार की पामाली करते करते खुदगर्ज होता जा रहा है और बहुत कुछ हासिल करने की चाह में बहुत अपनों को भी धोखा देने और कुचल कर आगे बढ़ने से भी गुरेज नहीं करता। शायर का उस्ताद दिल इन हालात से बेहद रंजीदा और मुतासिर होता है। चंद मिसालें पेश कर रही हूँ। नामुवाफिक शहर की आबो हवा पहले न थी, आजकल जो है फिजा ऐसी फिजा पहले न थी। जिंदगानी इस कदर बेदस्तवा पहले न थी, आईनों की शक्ल इतनी बदनुमा पहले न थी। मानज़र की आरज़ू तकमील ख्वाहिश का फरेब, ये अज़ियत खेज़ सूरत ए खुदा पहले न थी। अब खुद नुमाइयों की वबा आम हो गई, अब खुद नुमाइयों की वबा आम हो गई, खुद में सिमट के रह गया इंसान आजकल। देखने में तो वो मासूम सी वक्त लगता था, देखने में तो वो मासूम सी वक्त लगता था, जहर नफरत का मगर उसको उगलते देखा। आजकल के दौर में अदब की हकीकी और खामोश खिदमत करने वालों के साथ जिस तरह की नाइंसाफियां हो रही हैं, उनसे भी शायर का उस्ताद दिल बहुत मखमूम है। चंद मिसालें मुलाजा हूँ। रोशन ख्यालियों का है फकदान आजकल, बंजर सा इल्मो फन का है मैदान आजकल, अहले कलम का जिक्र ना फनकार की है कद्र, होता है बेहुनर का ही गुणगान आजकल। तहजीब के बदन की निदा तार तार है, अहले अदब की गुम हुई पहचान आजकल। और इन अशार में देखिए कैसे तल्ख हकीकत से शायर ने पर्दा उठाया है। अब खुद नुमाइयों की वो वबा आम हो गई, खुद में सिमट के रह गया इंसान आजकल। एजाज उनको मिलता है जो बेज़मीर है, एजाज उनको मिलता है जो बेज़मीर है, होता है बाज़मीरों का नुकसान आजकल। देखिए किस तरह निहायत सलीस, आम और आसान ज़बान में शायर ने ज़माने के बदलते अंदाज, नाइंसाफियों और खुद गर्जियों को जाहिर कर दिया है। रहमत साहब की शायरी का मुताला करने से एक बात ये भी जाहिर होती है कि उन्होंने अपने अशार के जरिए अपनी शख्सियत, फिक्र, नजरियात का तारुफ भी पेश किया है। उनके चंद तारुफी अशार पेश हैं जिससे खुद उनकी ज़ुबानी, उनकी शख्सियत का अंदाजा आपको हो जाएगा। मैं खुश मिसाल भी, खुश वक्त भी, खुश नवा हूँ, चराग बस हूँ, अफकार की ज़िया हूँ मैं। मेरे वजूद को तुम रायगा समझते हो, मैं मुस्तकिल हूँ, बुनियाद इर्तिका हूँ मैं। बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाता हूँ, गम और खुशी में सलामत हवास रहते हैं। और अक्सर जगह खुद को नसीहत करते भी नजर आते हैं, जैसे ज़बान को गैर मेयारी न करना, ज़बान को गैर मेयारी न करना, अदब लिखना दिल आज़ारी न करना। अगर दिल जीतना है तुमको रहमत, अगर दिल जीतना है तुमको रहमत, कभी लहजे को बाजारी न करना। बहुत अच्छा इंतखाब, बहुत अच्छा भाई आपका, क्या कहने, बहुत अच्छा इंतखाब किया अशार का आपने। रहमत लखनवी साहब की शायरी उनके एहसासात, अफकार और ख्यालात की भरपूर तर्जुमानी करती है। साफ, सलीस और शाइस्ता अंदाज में उन्होंने जो देखा और जिन बातों को महसूस किया और जिनसे वो मुतासिर हुए, उनका इजहार कर दिया, उनका इजहार उन्होंने अपनी शायरी के जरिए कर दिया। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं रहमत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये तहरीर अच्छी बात हम लोगों में की जा सकती है। और जब वो परवीन शुजा साहब का मकाला पढ़ रही थी, उसी वक्त वासी फारूकी साहब ने मुझे बुलाया, उनका हुक्म था। और ये शायरी की नजर होती है जी, यानी कि किताब तो लोग ले जाते हैं, घर में पता नहीं कहाँ रखते हैं, क्या मकसद होता है, लेकिन किताब को पढ़ के उसमें कोई शेर अच्छा निकाल लिया जाए, ये अंदाज शायर हो जाए, इसलिए शायर होना बहुत जरूरी है। गज़ले हमारी गा के वो ज़रदार हो गए, गज़ले हमारी गा के वो ज़रदार हो गया, वो कौन है इसमें काम है, हम देखते ही रह गए मोबाइल की तरफ। ये रहमत भाई का शेर था जो वासी भाई ने पसंद किया, वो
हमने कहा इसको पढ़ जरूर लो। मतलब जो हुक्म को सराहने रखा और आगे सामने पेश किया, कैफियत पैदा हुई। मतलब भी यही है, जैसे हमारे हमसर काजी साहब ने कहा कि सच्चाई का चेहरा कभी काला नहीं होता, सच्चाई का चेहरा कभी काला नहीं होता और झूठे चरागों से उजाला नहीं होता। तो ये झूठे चरागों का दौर है, लेकिन जो फनकार है वो बहरहाल जिंदा रहता है, उसको जिंदा रहना चाहिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।